بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا گیا ہے کہ کیا عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے یا مزارات کے اوپر حاضری کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی؟ یہ مسئلہ اختلافی بھی ہے اور تفصیل طلب بھی ہے اور اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں صرف چند منٹوں میں اس تمام مسئلے کو اس کی کلیات اور جزیات کے ساتھ آپ کے سامنے واضح کر دیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا لعن اللہ زوارات القبور، اللہ تعالیٰ نے قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے بارے میں آپ کو یہ بتانا مقصود ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ جو عورتیں قبروں پہ جاتی ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے، ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ اور دوسرا، یہ حدیث مبارکہ اس وقت سے تعلق رکھتی ہے جب تک قبروں کے اوپر جانے کی اجازت نہیں تھی، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ ایک ہی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 کام جن سے منع کیا تھا ان کی اجازت فرمائی۔ قبروں کی زیارت کی اجازت دی، حالانکہ اس سے پہلے منع کیا گیا تھا، حضور نے اس منع کو منسوخ کیا اور اجازت دی۔ دوسرا، قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے منع کیا گیا تھا، اس حکم کو بھی حضور نے اسی حدیث مبارکہ میں منسوخ کیا اور 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے کی اجازت دی۔ تیسرا، انگور کے جوس کو کشید کرنے سے منع کیا گیا تھا، اور اسی حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور کے جوس کو کشید کرنے کی اور اس کا شیرہ بنانے کی اجازت دی تا وقتے کہ وہ نشہ آور نہ ہو۔ تو وہ جو حدیث مبارکہ ہے وہ بھی حضور کی اس حدیث کی وجہ سے منسوخ ہو گئی، مگر یہ پابندی برقرار رہی کہ عورتوں کو بہت کم بقدر ضرورت قبروں کی زیارت کی اجازت ہے، اور حد سے زیادہ اور کثرت سے جو زیارت کرتی ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ ہم خواتین کو چند پابندیوں کے ساتھ قبروں کی زیارت کی اجازت اس لیے دیتے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ ہے جو مشکات المصابیح میں بھی ہے، اور حاکم نے اسے اپنی مستدرک کے اندر روایت کیا ہے، اور اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط کے اوپر اس کو صحیح کہا ہے، بخاری و مسلم کی شرائط کے اوپر اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین صدیقہ بنت صدیق عتیقہ بنت عتیق، 4000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معلمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میں چھوٹا سا نام نہیں لے رہا، یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا خذوا نصف دینکم عن الحمیرہ، حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کا دین سیکھنا چاہتے ہو آدھا میرے دروازے سے ملے گا اور آدھا دین تمہیں عائشہ صدیقہ سکھائیں گی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین کو قبروں کی زیارت کا طریقہ اپنے عمل کے ذریعے کس طرح بتاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس حجرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا، میں بعد میں اس حجرے میں داخل ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرتی تھی اور وہاں پہ حاضری دیتی تھی، اور میں کوئی پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر ہیں، اس لیے میرے وہ شوہر تھے اور میں ان کی قبر پہ بغیر پردے کے جایا کرتی تھی۔ پھر اسی حدیث مبارکہ میں آپ فرماتی ہیں، اسی روایت کے اندر فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اسی حجرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کر دیا گیا، تو ان کی تدفین کے بعد بھی میں اس حجرے میں داخل ہوتی تھی اور ان دونوں قبروں کی زیارت کرتی تھی، وہاں پہ حاضری دیتی تھی اور بغیر پردے کے دیتی تھی۔ کیوں؟ کہ ایک میرے شوہر تھے اور دوسرے میرے والد گرامی ہیں، ایک شوہر ہیں اور دوسرے میرے والد گرامی ہیں۔ پھر فرماتی ہیں کہ اس کے بعد 10 سال گزرے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی اسی حجرہ مبارکہ میں دفن کر دیا گیا۔ پھر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضرت عمر چونکہ میرے لیے نامحرم تھے ان سے پردہ واجب تھا،
تو میں نے پھر اس حجرے میں جتنی بھی قبریں تھیں ان کی زیارت روک دی اور جانا چھوڑ دیا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت عمر کی تدفین کے بعد بھی میں اس حجرے میں جایا کرتی تھی، قبروں کی زیارت کیا کرتی تھی، وہاں پہ حاضری دیا کرتی تھی، مگر کس طرح؟ وَأَنَا مَشْدُودَةٌ فِي ثِيَابِي، مکمل طور پہ میں باپردہ ہو کے وہاں پہ جایا کرتی تھی۔ اور آگے وجہ بیان کرتی ہیں کہ حضور دفن ہوئے تو بغیر پردے کے جاتی تھی، وہ میرے شوہر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق دفن ہوئے تو میں بغیر پردے کے جاتی تھی کہ وہ میرے والد گرامی ہیں۔ حضرت عمر دفن ہوئے تو میں پردہ کر کے جاتی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں وجہ یہ ہے حیاء من عمر، حضرت عمر کی وجہ سے میں وہاں پہ باپردہ ہو کے جایا کرتی تھی۔ ہمارے محدثین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کے بعد اگر عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہیں تو کچھ شرائط ہیں، اگر وہ ان شرائط کو پورا کر لیں تو وہ قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں۔ وہ شرائط آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب وہ قبروں کی یا مزارات کی زیارت کے لیے جانا چاہیں تو مکمل طور پہ سر سے لے کے پاؤں تک باپردہ ہو کے جائیں، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے اکیلی نہ جائیں، ساتھ کسی محرم مرد کو لے کے جائیں۔ محرم مرد سے مراد سگے والد، سگا بیٹا، سگا بھائی اور اسی طرح جتنے بھی محرم مرد ہیں ان کو ساتھ لے کے وہ جا سکتی ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس رستے سے وہ قبرستان یا مزار کی زیارت کے لیے جا رہی ہیں وہ رستہ ایسا منتخب کریں جس رستے میں کم سے کم نامحرم مردوں کی نگاہوں ان کے اوپر پڑیں، یعنی کہ رستہ بھی ایسا ہو جس میں بہت زیادہ بھیڑ یا ہجوم نہ ہو اور اختلاط مرد و زن نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس مزار کے اوپر حاضری دے رہی ہیں اس مزار کے اوپر یہ شرط پوری ہونی چاہیے کہ وہاں پہ عورتوں اور مردوں کے درمیان پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اگر اہتمام نہیں ہے تو ایسے مزار کے اوپر عورت کا جانا بالکل ممنوع ہے اور ناجائز ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جب وہ قبرستان جائیں اپنے عزیزوں اور پیاروں کی قبروں پہ، وہاں پہ جا کے رونا اور چیخنا، چلانا اور ماتم اور گریہ وزاری اور آہوزاری نہ کریں، جزا فضا نہ کریں، اور قبر کے اوپر گر نہ جائیں اور اس کے ساتھ لپٹ نہ جائیں اور اپنے بال نہ کھول لیں، بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں اور وہاں پہ جا کے کلمہ و کلام پڑھیں، توبہ استغفار کریں، دعائے مغفرت کریں۔ یہ 5 شرطیں ہیں۔ اگر عورتیں ان شرطوں کو پورا کر سکیں تو انہیں قبرستان اور مزارات کے اوپر حاضری کی اجازت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق